السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میں آج آپ لوگوں سے کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس حوالے سے بات کروں گی۔ تو ہماری کوئی بھی بات قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، بالکل قرآن و سنت کے عین مطابق ہوگی، احادیث کے عین مطابق ہوگی۔ تو اس لیے آپ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا اور ان باتوں پر عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیشاب اور پخانے کے راستے سے کچھ بھی نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مدی نکل جائے، مزی نکل جائے، ندی نکل جائے، کچھ بھی نکل جائے، ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ گیا، آپ کا وضو باقی نہیں رہتا۔ اس حوالے سے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ الصلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتودع۔ اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کا حدث نکل گیا ہو۔ حدث پیشاب اور پخانے کو کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو کرے۔ اگر پیشاب اور بہانے کے راستے سے اس کا کچھ بھی نکل گیا تو اس کا وضو نہیں رہتا، اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے دوبارہ۔ اگر وہ وضو نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ اگر بیٹھ کر سو رہے ہیں، آپ کو اونگ آ گئی یا جھٹکا لگ گیا آپ کو نیند کا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کھڑے ہو کر نیند کا جھٹکا لگ گیا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آپ لیٹ کر سوئیں گے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی آپ کی آنکھ لگی ہو، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے اس حوالے سے، ابو داؤد میں جو سو جائیں اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، کیونکہ وضو میں انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی ہوا نہ خارج ہو گئی ہو۔ اسی لیے اگر آپ لیٹ کر سو جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ دوبارہ وضو کریں، اس وضو میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بے ہوشی یا نشے کی حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ بے ہوشی اور نشے کی حالت میں انسان کو کچھ بھی ہوش نہیں رہتا کہ اس کا پہانا یا پیشاب نکل گیا یا اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے، تو بے ہوشی یا نشے کی حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ بغیر کپڑے کے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کپڑے کے اوپر ہاتھ لگ جائے، کپڑے کے اوپر اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر ڈائریکٹ ہاتھ لگ گیا ہے، غلطی سے ہی لگ گیا تو آپ کا وضو باقی نہیں رہے گا۔ یہ مسئلہ عورتوں کے لیے زیادہ ہوتا ہے، جن کو بچوں کے ڈائپر پہناتی ہیں وہ، تو بچوں کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو وضو ان کا باقی نہیں رہتا، تو ان کو چاہیے کہ دوبارہ وضو کرے۔ تو اگر وہ کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ کچھ عورتیں کہتی ہیں بچوں کو ننگا دیکھتی ہے، بچے کو ننگا دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، میوزک سننے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور بغیر دوپٹے کے وضو ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوپٹہ لیا ہوا ہے تو وضو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بغیر دوپٹے کے وضو ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے اس حوالے سے کہ اگر ہاتھ لگ جائے جسم کو، اس حوالے سے یہ روایت ہے کہ جو بغیر کپڑے کے شرمگاہ کو ہاتھ لگائیں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ حدیث کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو اس لیے کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں رہتا۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ صحابہ کرام جو تھے انہوں نے بکری اور مینڈے کا گوشت کھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم دوبارہ وضو کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر ایک صحابی انہوں نے اونٹ کا گوشت کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں وضو کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم وضو کر لو۔ آپ جب بھی اونٹ کا گوشت کھاتے تھے آپ وضو کرتے تھے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر وضو میں آپ کو بسم اللہ پڑھنے شروع میں یاد نہ رہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیچ میں پڑھ لیں، نہیں آپ ایسے بھی وضو کر لیں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں تھی کچھ آپ کو بتانی ضروری تھی، تو اس میسیج کو آپ آگے تک پہنچائیں تاکہ کچھ لوگوں کو جن کو نہیں پتہ ان کو اویئرنیس ہو دین کے بارے میں،